السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات ضرور ہوتی ہے، تو ایک اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو ایک اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی، میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یہ آپ پر ہے۔ لیکن جو میری سٹوری سن رہے ہیں اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ آپ کی ایک بات شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ ہو سکے، تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم سٹوری شروع کرتے ہیں۔ میری ملاقات ان سے ایک امدادی کیمپ میں ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، پھر فساد کی آگ ان کے گھروں تک آ گئی۔ اب ان کی بستی کا کوئی گھر محفوظ نہ تھا۔ انکل اخلاق کی بیٹیاں جوان تھیں اور آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو ان جوان بیٹیوں کی عصمتوں کی بھی فکر تھی جو ایسے حالات میں عموماً داؤ پر لگ جایا کرتی ہیں۔ انکل اخلاق کشمیری شالوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ شریف آدمی تھے، ان کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ ان کا کاروبار ملک سے باہر پھیلا ہوا تھا۔ اکثر نایاب خوبصورت کشمیری کام کی شالیں لندن، امریکہ بھجوایا کرتے تھے۔ یوں یہ لوگ مالی طور پر خوشحال تھے، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ لیکن پھر ایک آزادی کی شمع کے روشن ہونے کی ظلم کی آگ نے پوری وادی کو لپیٹ میں لے لیا۔ غریب کشمیری کاریگر جو گھریلو دستکاری اور کڑھائی میں یکتا تھے، وادی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بے سر و سامان ہو گئے۔ ان کا کاروبار کا مرکز تباہ ہو گیا۔ وہ بے روزگار ہو گئے کیونکہ کام رک گیا تھا۔ انکل اخلاق کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام گل صنوبر، دوسری گلے لالہ تھی۔ میری دوستی گلے لالہ سے تھی، یہ اپنے بھائی علی مراد سے چھوٹی تھی۔ تینوں نے کشمیر کی حسین و جمیل سرزمین پر جنم لیا۔ اس وادی کے سبزہ زاروں میں ان کا آبائی گھر تھا، جہاں برسوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اور یہ خون خرابہ اس وادی کا مقدر بن چکا تھا۔ ان دنوں گلے لالہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور خانہ داری میں مصروف ہو گئی، جبکہ گل صنوبر ابھی پڑھ رہی تھی۔ جب وادی کے حالات مزید خراب ہو گئے تو انہوں نے اسکول جانا بند کر دیا کہ آئے دن اسکول بند ہو جاتے تھے تو لوگ خوف زدہ ہو کر اپنی لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں تخریب کار عناصر ان کو اٹھا کر نہ لے جائیں اور ان کو بے آبرو ہو کر جان سے نہ مار دیں۔ مراد تب بھی کچھ زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ وہ لاڈ پیار میں پلا تھا، کافی لاابالی لڑکا تھا۔ جن دنوں وادی میں امن تھا وہ اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ فلمیں دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اس مشغلے نے اس کے مزاج کو غیر سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ فلمیں تفریحی پہلو کو مد نظر رکھ کر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ فلموں میں لباس کی عریانی، محبت بھرے سین اور بے باکی فحاشی اس کے مد نظر ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ہم وقت رومانی ماحول میں ڈوبا رہتا اور اسی مدہوشی میں اس کو سرور ملتا۔ وہ ارد گرد کے سنگین حالات اور ماحول سے فرار اختیار کرنے کے لیے فلموں کا سہارا لیتا تھا، جبکہ اس کا ماموں زاد بھائی خالد نہایت دلیر، سنجیدہ اور صاحب ادراک نوجوان تھا۔ اس کو اپنی وادی کے حالات کی سنگینی کا خوب احساس تھا۔ خالد جب بھی آتا مراد سے یہ کہتا، مراد لالے تم ہوش میں آ جاؤ، آگے چل کر ہمارے لیے بہت ہی برا وقت آنے والا ہے۔ ہم آزادی حاصل کیے بنا چین سے نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ آزادی ایک انمول شے ہے، یہ بھاری قیمت ادا کیے بنا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا ہوگا۔ مراد ایک معصوم سا لڑکا تھا، اس کی سوچیں کچھ زیادہ گہری نہیں تھیں۔ وہ خالد کی باتوں کو سرسری طور پر لیتا تھا، سمجھ رہا تھا کہ تحریک وادی میں سفارہ ہو چکی ہے
اور وادی کے لوگ بے دریغ قربانیاں بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو یقین تھا کہ ظلم ہو رہا ہے، آخر کسی دن ظلم کا اندھیرا چھٹ ہی جائے گا اور امن کا روشن سورج طلوع ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں 2 نوجوان بہنیں ہیں۔ اگر جنگی درندوں نے اس کا گھر دیکھ لیا تو ان کے بوٹوں تلے کسی دن یہ پاکیزہ کلیاں بے دردی کے ساتھ کچلی جائیں گی۔ بھلا کون باپ یا بھائی ایسے بھیانک نظارے کو دیکھنے کی تاب رکھتا ہے؟ روز بروز نفرتوں کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی گھرانے جل چکے تھے۔ انسانی لاشوں کی بو زندہ اور سہمے ہوئے لوگوں کے دل میں آتش غیرت کو بھڑکا رہی تھی۔ اب اس گھر میں کچھ بھی اس قسم کی باتیں ہونے لگی تھیں، اپنے دفاع کے لیے کچھ سوچنا ہی ہوگا۔ اب گھر کی چھت کو اور اپنے خاندان کے ناموس کو بچانے کے لیے سینہ سپرد ہونا پڑے گا۔ آگ اس طرف بھی آ پہنچے گی۔ اب زندگی کے معمولات میں تبدیلی لانی ہوگی۔ مردوں کو مجاہدین کی صف میں جانا ہوگا، عورتوں کو اپنے شیر دل مردوں کی معاونت کرنا ہوگی اور حوصلہ رکھنا ہوگا، ورنہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آزادی کی نعمت تو درکنار، اپنے گھر بار اور عزت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ انکل اخلاق کے گھر والے جب مل جل کر بیٹھتے تو مستقبل کے یہی اندیشے موضوع گفتگو ہوتے۔ خالد مجاہدین کی صف میں اسی سبب شامل ہوا اور مراد نے سوچا کہ اس کو بے فکر اور کیلنڈرے دوستوں کی ٹولی کو اب خیر بات کہنا چاہیے اور اپنے فرائض کو پہچان کر اس تحریک میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ دن رات فائرنگ، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، گھروں کی تلاشی، آخر یہ کب تک؟ اس کی نظروں کے سامنے ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہی تھی، جس کی زرد میں کسی بھی وقت اس کا گھرانہ بھی آ سکتا تھا۔ گل صنوبر کی منگنی اس کے ماموزاد بھائی خالد سے ہو چکی تھی۔ اس کو اپنے منگیتر سے بے حد محبت تھی۔ خالد محبت کے لائق بھی تھا، وہ ہر لحاظ سے نیک تھا۔ انکل اخلاق چاہتے تھے کہ صنوبر جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، تاکہ ایک بیٹی کے فرض سے تو وہ سبکدوش ہو جائیں، اور اس بارے میں کئی بار خالد کے والد سے اصرار کر چکے تھے۔ چاہتے تو وہ بھی یہی تھے کہ صنوبر جلد بہو بن کر ان کے گھر آ جائے، لیکن یہ سوچ کر شادی کی تاریخ ابھی تک نہ رکھی کہ خالد کی ہمدردیاں اب ان کشمیری نوجوانوں کے ساتھ تھیں جو رائے شماری کے حق میں تھے، اسی وجہ سے معطوب ہو گئے تھے اور ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ کسی بھی وقت وہ موت کے گھاٹ اتارے جا سکتے تھے، جبکہ مراد کا تعلق لاابالی نوجوان گروپ سے تھا۔ وہ ان کی دلہن بنی بہن کو کسی صورت نقصان تو پہنچا سکتے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے 1-2 بار مراد کی انکوائری بھی کی اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ نوجوان کسی قسم کی آزادی کی جدوجہد میں نہیں ہے یا کسی بھی تحریک کی سرگرمی میں شامل نہیں ہے۔ تاہم اب تو پوری وادی کا ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ ہر وقت ہر گھر خطرے میں رہتا۔ اب ان کو مشکوک لگتا تھا، خواہ وہ ان کی ہمدردیاں تحریک آزادی والوں سے ہوں یا نہ۔ ایک دن پھر اس محلے کا بھی محاصرہ ہو گیا جہاں انکل اخلاق کا گھر تھا۔ مراد گھر پر تھا، وہ محلے کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مراد کو بھی لے گئے۔ کچھ نوجوانوں کو انہوں نے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا اور مراد کو مار پیٹ کر سڑک پر پھینک گئے۔ اب انکل کے گھر میں خطرے کا الارم بج گیا تھا۔ ان کی بری حالت تھی۔ فوراً خالد کے والد کو بلوایا اور کہا، بھائی صاحب، تم میری بیٹی کی رخصتی لو، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے۔ ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے اور میں تمہاری امانت کی حفاظت سے اب قاصر ہوں۔ یہاں اب ہم سب مشکوک ٹھہرے، چاہے کسی بات میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ ان کے بوٹوں نے ہمارے گھر کا راستہ ناپ لیا ہے۔ کسی بھی وقت ہم پر ناگہانی کوئی مصیبت ٹوٹ سکتی ہے۔ بہنوئی کو اس قدر پریشان دیکھ کر ولید صاحب نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یوں دونوں گھرانوں میں اندر ہی اندر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب انتظار تھا تو خالد صاحب کا کہ جب مراد کو ناگہانی بنا قصور مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا تھا تو خالد کے دل میں ایک نئے جذبے اور نئی سوچ نے سر اٹھا لیا۔ اس نے اپنے جیسے خوف زدہ نوجوانوں کی ایک نئی جماعت بنائی جس کا مشن کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پر اپنی جان قربان کر کے ان کی حفاظت کرنا تھا۔
اس معاملے کی اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھروں میں اپنے عزم کی ہوا نہ لگنے دی اور کچھ عرصے کے لیے روپوش رہے۔ گھر والے خالد کے لیے پریشان تھے اور اس کے لوٹ آنے کی راہ تک رہے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ سب انتظامات مکمل رکھے جائیں اور جو ہی خالد آئے اس کا نکاح صنوبر سے کر دیا جائے۔ خالد کی آمد کی اطلاع اس کے ایک دوست نے گھر والوں کو دی کہ وہ اگلے سوار شام کو آ جائے گا۔ گھر والوں نے اسی دن نکاح کا وقت مقرر کر دیا اور قاضی صاحب کا بھی انتظام کر لیا۔ شادی کے دن سے ایک روز پہلے کچھ بارودی لوگ انکل اخلاق کے گھر آئے اور انہوں نے خالد کے متعلق سوالات کیے کہ وہ کہاں ہے اور اس کا ٹھکانہ بتاؤ۔ گھر والوں کو تو علم ہی نہ تھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تب انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور ان کی نظر گھر کی سب سے قیمتی چیز پر پڑی۔ یہ گل لالہ اور گل صنوبر تھیں جنہوں نے خود کو چادروں میں چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے انکل اور مراد کو کمرے میں بند کر دیا اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں اتار دیں۔ اس وقت خالد کے کچھ ساتھی ادھر آئے۔ انہوں نے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ تلاشی کے بہانے کچھ عناصر اندر موجود ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کی چیخ و پکار بھی سنی تو اپنے قدم روک نہ سکے۔ بھاری بوٹوں والے مرد ان ناتواں اور خوف سے کانپتی لڑکیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ان نوجوانوں نے لڑکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو روکنے کی پیش قدمی کی اور جب انہوں نے ان کو بندوقوں کے بٹ مارے تو یہ بھی ان سے نہتے ہونے کے باوجود بھڑک گئے۔ لگتا تھا اپنی بہنوں کی عزت بچانے کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نے اس کمرے کی کنڈی کھول دی جس میں انکل اخلاق اور مراد بند تھے۔ وہ بھی باہر آ گئے۔ شور پر محلے کے کچھ نوجوان بھی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے کسی کو فون کیا تو کچھ مجاہدین مدد کو آ پہنچے۔ جب ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مسلح باوردی افراد جو تلاشی لینے کے بہانے گھر میں گھس آئے تھے کشمیری نوجوانوں کو زخمی کر کے باہر نکل گئے اور اپنی جیبوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ اب مراد کو ہوش آ گیا کہ یہی وہ قیامت کی گھڑی تھی جس کے بارے میں خالد اس کو جتلایا کرتا تھا۔ اب اسے سنگینی کا احساس ہوا کہ یہ وقت اس کے سر پر آ چکا تھا کہ غیر مردوں کے بے رحم ہاتھوں نے اس کی بہنوں کی چادریں اتار کر ان کی تلاشی کے بہانے بے حرمتی کی تھی۔ آج مراد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو کر جاں فروشی سے اپنی وادی کی بہنوں اور ماؤں کی عزت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے سر سے کفن باندھ لے گا۔ اگلے دن صنوبر کی مہندی کی رسم تھی اور خالد کا انتظار تھا۔ ماموں کے گھر سے سندیسہ آیا کہ خالد آ گیا ہے۔ مہندی کی رسم کیا ہوتی؟ روتی دھوتی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگائی گئی۔ بغیر حنا کے رنگ کے رچائے دلہن دلہن نہیں لگتی تھی، مگر آج صنوبر کے والدین کے دلوں پر خوف کی بجلی کڑک رہی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہ سکا۔ یا اللہ، یہ کیسی شادی تھی اور کیسا شگن تھا جہاں خوشیوں کی کہکشائیں کی بجائے خوف کے پراسرار سائے در و دیوار پر رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ شادی والا گھر تھا یا موت کی پرچھائیاں سایہ فگن لگتی تھیں؟ خدا خدا کر کے رات گزری اور اگلے دن دلہا کے چند دوستوں کے ہمراہ اس کے والد اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ گیا۔ صنوبر کو دلہن بنا دیا گیا کہ اس کا دولہا اس کو لینے آنے والا تھا۔ وہ بارات کے ساتھ یوں نہ آیا کہ اس طرح ان کو گرفتار کرنا آسان ہو جاتا۔ یہاں تو 4 افراد سے زیادہ لوگ اکٹھے چل نہیں سکتے تھے۔ خالد نے شادی کا جوڑا نہ پہنا بلکہ پرانے سے کپڑے پہن لیے، سر پر ٹوکری رکھی اور سبزی فروش کا روپ دھار کر دلہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے جاسوس بھی ہو سکتے ہیں۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے اس کو پکڑے جانے کا خوف زیادہ ہو۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک جانب سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ بھاری بھرکم جیپوں نے چشم زدن میں اس کو آ لیا اور پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ یہ گرفتاری دلہن کے گھر سے چند فرلانگ پر ہوئی تھی۔ دھماکے کے بعد مراد باہر نکلا تھا۔ اس نے خالد کو سپاہیوں کو گھیرے میں دیکھا تو اس کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھا۔ تب انہوں نے اس کو بہی ذوب کوب کر کے سڑک پر دھکا دے دیا اور رستے میں گرا کر چلے گئے۔ صنوبر کا دل صدمے سے بند ہونے لگا۔ اس کو غم سے سکتہ ہو گیا۔ خالد کے والد انکل اخلاق اور اس کی بیوی کی حالت ناگفتہ ہو گئی۔ صنوبر اور لالہ کا برا حال تھا۔
رو رو کر حواس کھو چکی تھی۔ گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ جہاں شادیانے بجنے تھے وہاں چاروں طرف ہولناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خالد اور اس کے ساتھیوں کو سخت اذیت دے رہے تھے اور کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایسی اذیتیں تھیں جن کو سوچنے سے ہی ماؤں کا دم نکل جاتا۔ صنوبر سکتے میں اور گلے لالہ کو ہوش نہ آ رہا تھا۔ بہنوں کی حالت دیکھ کر مراد کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات گئے خالد کے گھر کھوج میں نکلے اور ان کو زخمیوں سے چور چور بدن مل گیا۔ کانٹے بھری جھاڑیوں کے نزدیک وہ سخت سردی میں برہنہ پڑا ہوا تھا۔ وہ ظلم کو اس اپنی دانستہ میں مردہ سمجھ کر پھینک گئے، مگر خدا نے اس کو بھی زندگی دی تھی۔ جب مراد اور انکل نے اس کو سیدھا کیا تو پتہ چلا کہ اس میں جان باقی ہے۔ انہوں نے اس کو گرم کپڑوں میں لپیٹا اور گھر لے آئے۔ تمام رات تیمارداری کرتے رہے۔ قریب ہی ایک مسلمان ڈاکٹر رہتا تھا، اس کو لائے اور طبی امداد کی۔ صبح کہیں خالد کو ہوش آیا، مگر اس کو تکلیف اس قدر تھی کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک ماہ کی دیکھ بھال کے بعد وہ کہیں پاؤں پاؤں چلنے کے قابل ہوا۔ اچانک اس روز اس کے دوست نے آ کر بتایا کہ تلاشی والے ایک بار پھر اس کے گھر گئے تھے۔ اس بار انہوں نے اس کے بوڑھے والدین کو ہی ٹھکانے لگایا۔ خالد کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ ان شفاق ہاتھوں کو روکنے کے قابل نہ تھا، کیونکہ وہ معذور ہو چکا تھا اور صنوبر کی ماں اپنے بھائی ولید اور ان کی بیوی کی شہادت کا سن کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ خالد نے شکستہ لہجے میں ان کو صبر کی تلقین کی۔ مراد نے کہا، خالد بھائی، اب میں آپ کی جگہ لوں گا، اپنے ماموں اور ممانی کی موت کا بدلہ لوں گا۔ نہیں، تم نے کسی کا بدلہ نہیں لینا، تم نے بس اپنی بہنوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک دن مراد نے کہا، امی صنوبر کو دلہن بنا دینا، میں آج قاضی صاحب کو لے آؤں گا اور خالد بھائی سے ان کا نکاح کرا دوں گا۔ وہ معذور ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میں اس کا سہارا بنوں گا۔ آگ کے دریا سے گزر کر وہ گھڑی آ ہی گئی جب خالد اور صنوبر کا نکاح ہو گیا اور دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ خالد کا چہرہ دیکھنا تھا، اس کے امی ابو کے نصیب میں نہ تھا، جس کا خالد کو بہت دکھ تھا۔ اس اہم موقع پر اس کو دعائیں دینے والے موجود نہ تھے۔ اب خالد اور مراد رات دن آزادی کے خواب دیکھنے لگے۔ وہ اب مظلوموں کی مدد سے باز نہ رہ سکتے تھے۔ ان کا مشن جاری تھا۔ ایک روز جب مراد گھر سے باہر گیا تو واپس نہ آیا، اور جب اس کو لایا گیا تو وہ بھی چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اب گھر میں ایک کی بجائے دو معذور تھے، جبکہ کفالت کا سہارا بوجھ انکل اخلاق کے بوڑھے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ان کا کاروبار تو کب کا ٹھپ ہو چکا تھا۔ وہ اونے پونے اپنی جائیداد بیچ کر سرحد پار پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ دونوں جوان بیٹیوں کا بوجھ بھی تھا۔ ان کی عزتیں بچانے کی فکر ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ جب وہ ہجرت کی غرض سے آزاد کشمیر کی سرحد تک پہنچے تو مقبوضہ وادی سے ایک گولی سنسناتی ہوئی ان کی لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی گولیاں چلی، یہاں تک کہ دونوں معذور نوجوان مراد اور خالق اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سرحد پر ان شہیدوں کا خون بکھر گیا۔ پناہ کے طالب اس کے گھرانوں سے مردوں کا سایہ اٹھ گیا، بس تنہا عورتیں باقی رہ گئیں۔ اس وقت گولیاں برسانے والے ان کے سروں پر آن پہنچے۔ انہوں نے صنوبر کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ اس بوڑھی کو سرحد پار جانے دو، مگر ان دونوں لڑکیوں کو روک لو، ان سے مزید تفتیش کرنی ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ لکھنے کے قابل ہی نہیں۔ بوڑھی ماں تو اس دکھ کو سہ نہ سکی، مگر دونوں جوان سال لڑکیاں صنوبر اور گلے لالہ جب دریدہ پیر بن گرتی پڑتی مقبوضہ وادی سے آزاد کشمیر پہنچی تو امدادی کیمپ میں ان کی حالت قابل دید نہ تھی۔ وہاں موجود نرس اور ڈاکٹر نے ان کی کافی مدد کی، مگر ایک مدت تک اس کے حواس بحال نہ ہو سکے۔ عرصہ بعد اس قابل ہوئیں کہ خود پر بیتی کسی کو سنائیں۔ جب انہوں نے اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سنائی تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ خود پر بیتی کسی کو سنائیں۔ جب انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح آج بھی وہاں عورت پر قیامت بیت رہی ہے۔ دلہنیں اجاڑ دی جاتی ہیں، ماؤں کے شکم چاک کر کے مستقبل کے حریت پسند ٹکڑے کر دیتے ہیں۔
کہ کہیں وہ آزادی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ خدا جانے اس وادی کی تقدیر کا کب فیصلہ ہوگا اور وہاں رہنے والوں کو سکون اور سکھ کب نصیب ہوگا۔